انسان کی دل پر کوئی خیال چھا جائے اور اس چیز کو حصول زمانہ مستقبل میں ہو، لیکن وہ چیز انسان کے دل پر غالب ہے، ہر وقت انسان کو اس چیز کا خیال ہے کہ مجھے ملے گی، اس کیفیت کو تو انتظار کہتے ہیں۔ اب جس چیز کا انسان انتظار کرتا ہے اگر وہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کے خیال اور تصور سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ لیکن اگر چیز ایسی ہے جو محبوب و مرغوب ہے اور اس کے تصور سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو امید کہتے ہیں۔ انسان عبادت کر کے وہ امید بھی لگا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اسے کہ جس تڑپ کے ساتھ آج میں نے سجدے دیے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ قبول کر لے، اس تصور سے اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے میں وہ سوچتا کہ یار آج جو عبادت کی ہے ساری نماز کے اندر غیر اللہ کا خیال رہا، یار پتہ نہیں اللہ میاں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دے۔ یہ وہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہے کہ یار میری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے انسان اپنی عبادات اور طاعت کے اندر بھی خوف امید کے درمیان رہتا ہے۔ ایمان خوف امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ جس مومن کے اوپر یہ دونوں کیفیتیں طاری رہتی ہیں، یہ جب اپنے مالک خالق کو دیکھتا ہے، اس رحیم کریم کا ذات کو دیکھتا ہے تو اس کو امید لگ جاتی ہے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی عبادت کو دیکھتا ہے تو فوراً خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا، میری عبادت کیا، یہ نہ ہو کہ میری عبادت منہ پہ مار دی جائے، کل روز قیامت میں ساری دنیا کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں۔ بھائی اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار وہ ہیں کہ جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن غیبت کر کے وہ روزے کی حالت میں مردہ بھائی کا حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں، فرمایا جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا حرام تھا تو حرام جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے روزے داروں کی کوئی حقیقت اللہ کے یہاں نہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ صبح سے شام تک ایک گدھا اگر منہ بند کر کے پھرتا رہے، کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ اور کوئی خواہشات پوری نہ کرے تو اللہ کے ابھی ان سے زیادہ ان کی کوئی قیمت نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو مسجد میں جب آؤ تو اپنی زیب و زینت کو سوار کے آیا کرو، اپنا لباس اچھا پوشاک پہن کے، بالوں کو سوار کے، سر پہ ٹوپی اماں باندھ کے، گویا کہ اچھی پوشاک خوشبودار ہو کر گھر میں آیا کرو، تو خود زینت کا حکم دے رہا ہے۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جن کپڑوں کے ساتھ جو ہے آپ نے جو وہ موٹر کے نیچے وہ موٹر کا بلیل صاف کیا تھا وہی گندے کپڑے پہن کے آ کے نماز پڑھ لیا، جن کپڑوں سے رات کو سوئے تھے اسی طرح اٹھی وضو کرے فجر میں کھڑے ہو گئے۔ اس سے فقہاء نے لکھا ہے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، دھلے ہوئے نئے کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کرتے اور آپ نے پہن لیا تو کپڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کپڑے والا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب دونوں ذکر کرتے ہیں تو آپ کے قلب کے اوپر اس کا بہترین اثر پڑتا ہے اور ذاکر کی صدا خدا تک پہنچتی ہے۔ تو میلے کپڑے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ اجڑے دھلے خوشبودار کپڑوں میں نماز پڑھیں اور میلے کپڑوں میں نماز پڑھیں، اس کا لطف نوٹ کریں، آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو عبادت سے ہٹا ہوا ہو اس کو امید دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت سے ہٹ گیا وہ بیزار ہو کے یار میں نے بڑی باتیں کی، بڑے سجدے کیے، بڑا مانگا، خدا سے یار کچھ نہیں ہوتا، ایویں کہتے یار نماز پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، روزہ پڑھو یار میں نے کیا کچھ۔ اب وہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے تو عبادت سے ہٹے والے کو امید دلاؤ کہ نہیں بھائی یہ رحیم و کریم کی جب عبادت ہے اور رحیم و کریم کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، تم جو عبادت کر رہے ہو رحیم و کریم انشاءاللہ وہی کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ وقت کون سا ہے، جیسے ماں بچے کو اس وقت میں دیتی ہے کھانے کو جب وہ کھانے کے قابل ہے، یا وہ چیز کھانے کو دیتی ہے جو اس کے لیے نافع ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کا پیار تو ماں کے پیار سے 100 درجہ زیادہ ہے، وہ بھی بندے کو اس وقت دیتا ہے جب اس کے لیے نافع ہوگا، اور وہی چیز دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے بچے کی طرح ہائے وبیلا کرتا ہے مجھے ابھی دے دو اور یہی دے دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نفع کو مسئلے کو دے کے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دیہاتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں یہ حساب کتاب کون لے گا؟ کہا کہ اللہ لے گا۔ کہا بس صحیح ہے، پھر آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب کیوں ڈر نہیں، کیوں ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ میں چونکہ وہ کریم ہے، اور کریم میں یہ دو وصف ہوتے ہیں کہ جب اس کو قدرت ہو جائے پکڑ کی تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے، اور جب وہ حساب کتاب لیتا ہے تو چشم پوشی کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، چلو درگزر کر دو۔ اور میں کہ جب اللہ دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں میں نافرمانیاں بڑھاتا جاتا ہوں اور وہ اپنی نعمت نچھاور کرتا جاتا ہے، میں اپنی زبان سے اس کا انکار بھی کروں وہ پھر بھی کھلاتا رہتا ہے، میں اس کی آنکھوں اس کی دی آنکھوں سے اس کی حرام
हराम को देखो फिर भी मेरी आंखों को नूर और रोशनी अता किया जाता है, मैं इसी जिस्म और जान के उसकी गुनाह मासिल भी करूं और फिर भी खिलाता रहता है, जब दुनिया में उसका ये रवैया है तो आखिरत में क्या बदल जाएगा? आखिरत में वो यही करेगा, गुनाहों के बावजूद मेरी बख्शिश कर। हदीस में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास एक मजूसी आया, तो जब लेके आया तो पता है ये मजूसी है। आपने फौरन दस्तरखान रोका, कहा कि भी तुम ईमान कबूल कर लो तो मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, करना चाहो। उठ के चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से, भाई इब्राहीम वो मेरा शिरक कर रहा है, मेरा इनकार कर रहा है, मैं उस मुशरिक को 70 साल से खिला रहा हूँ और तू तेरी हालत क्यों, तू एक टाइम का खाना नहीं दे सका। जब ये सुना तो पीछे भाग, आवाज दी, रुको रुको, आओ यार दस्तरखान खाना। कहीं खैरियत, ये एकदम तब्दीली, अभी आप इतने रूढ़ तरीके से आपने मुझे चलता कर दिया और अभी आप मेहरबान हो रहे हैं, तो क्यों खैरियत? कि असल में बात यह है कि जैसे मैंने तुझे रुखसत किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं उस अपने मुशरिक को 70 साल से खिला रहा हूँ और तू उसको एक टाइम का खाना नहीं खिला सका। मजूसी ने कहा तूने तो मुझे एक टाइम का खाना खिलाया नहीं और धुतकार दिया, वो 70 साल से मुझे खिला रहा अपने दस्तरखान से, कभी धुतकारा नहीं है, मैं आज उस पर ईमान ना लाऊं तो फिर मेरी नाकदरी है। इब्राहिम तेरे हाथ में तौबा करता हूँ और मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलील। कुरान में ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया, शानदार उम्मत बनाया है और तुम्हें लोगों के नफे के लिए पैदा किया गया है, यानी पूरी इंसानियत ये तुमसे नफा उठाती है। तुम जिंदगी के जो खतूत दुनिया को देते हो ये उन्हीं खतूत पर अमल करके अपनी मेराज को हासिल करते हैं। लेकिन आज जब मुसलमान मुंतशिर हुआ, इख्तिलाफ का शिकार हुआ, तो आज ये पस्त नजर आता है, पस्त है नहीं। और नजर इसलिए आता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस हकीकत को असल में दिलो जान से नहीं लगा सका तो इसके अंदर ये कैफियत पैदा हो गई।